حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ رب نے اس لیے زیادہ کیا کہ یہ تمام مذاہب کے نزدیک متفق علیہ شخصیت ہے، سب ان کا احترام کر رہے ہیں، سب ان کو مان رہے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرکین مکہ بھی، اور مسلمانوں تے ماننا ہے کہ حضرت ابراہیم ہیں ہی مسلم، ورنہ جو دوسرے انبیاء ہیں ہمارے نبی سمیت کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے مانا، عیسائیوں نے نہیں مانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے مانا، یہودیوں نے نہیں مانا۔ امام الانبیاء کو ہم نے مانا، یہودیوں نے نہیں مانا، عیسائیوں نے نہیں مانا، انکار کیا۔ ایک نبی کو مانا، ایک کا انکار کیا۔ یہ صرف اسلام ہے، یہ صرف میرا دین ہے، میرا دین ہے، جس نے اپنے ماننے والوں کو سبق دیا ہے کہ سب نبیوں پر ایمان لانا ہے، سب نبیوں کو ماننا ہے، سب نبیوں کا احترام کرنا ہے، سب انبیاء کی عزت کرنی ہے، پیروی صرف محمد عربی کی کرنی ہے، بس صلی اللہ۔ اب سکہ نہ حضرت موسیٰ کا چلے گا نہ حضرت عیسیٰ کا چلے گا، اب سکہ کسی نبی کا نہیں چلے گا، نہ تورات کا، نہ انجیل کا، نہ پہلے صحیفوں کا۔ سکہ چلے گا تو صرف قرآن کا چلے گا، بس۔ ماننا سب کو ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو دین اسلام مسلمان سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ ٹھہرے دہشت گرد، وہ ٹھہرے انتہا پسند۔ ہمارا نام کیا رکھا گیا؟ یہ انتہا پسند ہیں، جو سارے نبیوں کو مان رہے ہیں، سب کا یکساں احترام کر رہے ہیں، ایک نبی کی توہین کو بھی کفر سمجھ رہے ہیں۔ کسی نبی کی ادنا سی توہین وہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ وہ ہو گئے انتہا پسند۔ اور یہ عیسائی یہودی آج اکٹھے نہیں ہیں، اعتدال پسند نہیں کہلاتے آپ کو، اپنے آپ کو ہم معتدل مسلک کے لوگ ہیں، معتدل لوگ ہیں۔ یہودی کہتے ہیں، میں بیان نہیں کرنا چاہتا ممبر پہ، میں نے کئی مرتبہ پہلے ذکر کیا ہے اس کو، لیکن مجھے بیان کرتے ہوئے بھی گھن آتی ہے، خدا کی قسم۔ یہودی کہتے ہیں مریم زانیہ تھی، یوسف نجار کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے، اس کی پاداش میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ ولد الحرام ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہودی۔ آج عیسائی ان کو گلے سے لگا رہے، یہ ہمارے دوست ہیں، ہم ایک ہیں۔ جو مریم کو زانیہ اور بدکارہ کہیں وہ تمہارے نزدیک دوست ہیں، اور اس قرآن کو مختلف جگہوں پہ جلا دیتے ہو، جو قرآن کہتا ہے وہ امہ صدیقہ۔ عیسیٰ کی ماں کیا تھی؟ صدیقہ تھی۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اور اللہ نے تجھے تمام الزامات سے پاک کر دیا ہے۔ کیوں بھائی؟ قرآن میں کوئی سورت خدیجہ، سورت فاطمہ، سورت عائشہ، سورت حفصہ، بولو بولو، مریم۔ جس قرآن میں ایک مستقل سورت کا نام سورت مریم ہے، اس کتاب کو جلاتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آتی؟ اسے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہو، آگ لگاتے ہو چوراہوں میں کھڑے ہو کر، جس کتاب میں صاحب کتاب کا نام 4 مرتبہ ہے،
میرے نبی کا نام کتنی مرتبہ؟ صرف 4 مرتبہ. اور حضرت عیسیٰ کا نام 20 مرتبہ. حضرت مریم کا نام 20 مرتبہ. اعتدال پسند اگر کوئی امت ہے تو وہ صرف امت محمدیہ ہے. کذالک جعلناکم امۃ وسطا. دوسرے پارے کی ابتدا میں اللہ نے کہا کذالک جعلناکم امۃ وسطا. وسط کسے کہتے ہیں؟ درمیان. درمیان. ہم نے تمہیں بنایا درمیانی امت، اعتدال پسند. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف چلا جاؤں، لیکن میں دل کرتا ہے کہ میں اس طرف تھوڑا سا جاؤں. اعتدال پسند امت ہے، اعتدال پسند، درمیانی روش. درمیانی کس معنی میں؟ یہودیوں نے کہا عیسیٰ ولد الحرام ہے، انہوں نے گھٹایا، توہین کی. عیسائیوں نے کہا وہ ابن اللہ ہے، بڑھایا. نور من نور اللہ ہے، الہ ہے، معبود ہے. یہودیوں نے انہیں گالیاں دی، گھٹایا. عیسائیوں نے انہیں بڑھایا. اسلام کی کتاب آئی، اس نے کہا ابن اللہ نہیں ہے، عبداللہ ہے. اس نے کہا ان کی پیدائش غلط نہیں ہے، وہ ہماری قدرت کا کرشمہ ہے. کلمہ کن سے ہم نے انہیں پیدا کیا ہے، جسے مریم کہہ رہی تھی، جسے عیسیٰ ماں کی گود میں کہہ رہے تھے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا. میری ماں پہ الزام نہ لگاؤ، میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ، میری پیدائش پہ اعتراض نہ کرو، میری پیدائش پہ اعتراض نہ کرو. اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھنا ہے. یہ جملہ صرف میں ہی کہوں گا، خطیبوں میں یہ جملہ صرف بندیالوی کہے گا. میری ماں پہ الزام نہ لگاؤ، میری پیدائش کو مشکوک نہ کرو. اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے، نبی بنانا ہے. اور جو نبی ہوتا ہے نا، اس کا حسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا نسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے. اگر میرا نسب غلط ہو تو اللہ مجھے نبی بنائے، اگر میرا حسب غلط ہو تو اللہ مجھے نبی بنائے گا. یہ ہے اعتدال پسند امت. کیا مطلب؟ یہودیوں نے گھٹایا، عیسائیوں نے بڑھایا. یہ امت آئی، قرآن آیا، اس نے درمیانی راستہ اختیار کیا. ابن اللہ نہیں، عبداللہ. پیدائش ان کی غلط نہیں، رسول اللہ، کلمت اللہ، روح اللہ، کلمہ کن سے انہیں پیدا کیا. اگر اس وقت کوئی اعتدال پسند امت ہے تو وہ صرف امت محمدیہ ہے صلی اللہ. آپ جتنے لوگ بیٹھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے پیارے پیغمبر تک جتنے نبی اللہ نے بھیجے، ہمیں نام آتا ہے یا نہیں آتا، کتنے ہیں یہ بھی اللہ کو پتا ہے. جتنے بھی سچے نبی آئے سب پر آپ کا ایمان ہے کہ نہیں؟ جتنی آسمانی کتابیں اتری ہیں سب پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، سچے نبیوں پہ اتری ہیں. اعتدال پسند امت صرف امت محمدیہ ہے. کسی ایک بندے، دو بندے، کسی جماعت کے کسی گھنونے فعل پر پوری امت کو بدنام نہ کرو. وہ کسی جماعت کا، کسی فرد کا گھنونا کھیل ہوگا. قانون کو ہاتھ میں لے لینا، قانون کو ہاتھ میں لے لینا، کسی کو قتل کر دینا، مار دینا، مخالفین کو مار دینا، قتل کر دینا، وہ کسی کا انفرادی فعل ہوگا، کسی جماعت کا ہو یا کسی فرد کا ہو. قرآن اس کی تعلیم نہیں دیتا، نہیں دیتا قرآن اس کی تعلیم. قرآن کہتا ہے من قتل مومنا متعمدا فجزاہ جہنم. جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے. پھر قرآن مومن کی قید کو ہٹا دیتا ہے.
قرآن کہتا ہے جس نے کسی بندے کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. وہاں نفس کا لفظ بولا, مسلم کا لفظ نہیں بولا. آپ کسی ہندو کو مار دیں, آپ کسی سکھ کو مار دیں, کسی غیر مسلم کو آپ قتل کر دیں, قانون آپ ہاتھ میں لیں, یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے قانون کا سہارا لینا. اگر وہ غیر مسلم کوئی ایسا فعل عمل کرتا ہے جس سے آپ کو دکھ پہنچتا ہے, آپ قانون کا سہارا لیں, قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. یہ بھی کوئی طریقہ ہوا کہ اسے مار دیا گیا اس لیے کہ وہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے, اسے قتل کر دو کہ وہ مسلم نہیں ہے, اسے قتل کر دو کہ وہ فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس گروہ کے عقائد جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. آپ کو اس کا کوئی اختیار نہیں. آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, قانون کا کیا لیں, سہارا لیں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ایسی چیزوں کو فیس بک پہ آگے پھیلایا کرو نا. فضول کام کرتے رہتے ہو فیس بک پہ بیٹھ کر, ایک دوسرے کو گالیاں بکتے رہتے ہو. نہ تسی کسی دی ماں چھوڑی ہے نہ کسی دی بہن چھوڑی ہے. تسا فیس بک پر کیا مذہبی لوگ, کیا سیاسی لوگ, کیا پڑھے لکھے, کیا جاہل, کیا زبان ہے آپ کی. میرے آقا کے متعلق تو قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم, خلق عظیم. اس پر فائز کیا اپنے نبی کو. میرے نبی نے کسی کے خلاف کبھی بد زبانی کی ہو؟ بولو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 10 سال کی عمر کا تھا جب آپ کی خدمت میں گھریلو ملازم بن کے آیا. 10 سال میں آپ کے پاس رہا, ایک دفعہ بھی آپ نے مجھے اون تک نہیں کی. مجھ سے نقصان بھی ہوتے رہے, مجھے کام کے لیے بھیجتے تھے, میں کھیلنے لگ جاتا تھا, پھر خود آپ کو آنا پڑتا تھا, لیکن مجھے کبھی تھپڑ مارا ہو, برا لفظ کہا ہو نہیں کہا. یہ آپ کے نبی کا اسوہ ہے, نمونہ ہے. اس کو پھیلاؤ نا فیس بک پر, اس پر کام کرو نا, معاشرے کی اصلاح ہو. جو آدمی جذباتی ہے, پھر علماء لوگوں کے جذبات سے کھیلنے لگتے تقریروں میں, پھر جذبات سے کھیلتے انہیں ابھارتے ہیں, وہ قانون کو ہاتھ میں لے لیں. علماء کو بھی چاہیے لوگوں کی صحیح رہنمائی کا. مجھ سے کوئی اختلاف کرے نا عالم, کوئی عالم اختلاف کرے مجھ سے کہ بندیالوی نے یہ بات غلط کی ہے, کسی بندے کو قتل کرنا, قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. قانون کا سہارا لیں آپ, قانون ان کو سزا دے. جرم ثابت ہو تو سزا, جرم ثابت نہ ہو تو سزا کیسے. جو ہمارے مقتدی ہیں نوجوان فیس بک پہ کام کرتے ہیں, اس طرح کی کوئی ویڈیو عام کریں, کوئی تحریریں عام کریں, نوجوانوں کی اصلاح کریں. انتہا پسندی اس درجے میں ہو گئی ہے امت کے اندر, انتہا پسندی, برداشت ختم ہو گئی. ہمارے اندر بھی ختم ہو, لوگوں کے اندر بھی ختم ہو. ریڑھی والے دکاندار, چھابے والے دکاندار, گاہک, وہ جو ایک لفظ تھا سوری, وہ سوری دا پتہ نہیں کدے گئے, معذرت کسی کی زبان پہ آتا میں سوری کروں. بھائی اگر تیری غلطی ہے تو سوری کرنا. اگر ٹریفک کے قانون کو استعمال کرتے ہوئے سکوٹر, سائیکل, کار, اگر تو نے غلطی کی ہے تو اس پر ڈٹ جاتا ہے, تو اس سے بڑا جاہل کون ہے. اگر تیری غلطی ہے سوری کر,
کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں معذرت کرتا ہوں، لیکن یہاں ایک آدمی، بڑے مدت کی بات ہے، گجرات میں اس کی ماں ہسپتال میں، ہسپتال کے ڈاکٹروں نے اسے لکھ کے دیا کہ فوراً یہ دوائی لے کر پہنچو، تمہاری ماں موت و حیات کی کشمکش۔ اس کا موٹر سائیکل کچہری چوک میں ایک کار سے ٹکرا گیا، کار والا اترا، اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، یہ منتیں کرتا رہا، میری ماں بیمار، میں ہوش میں نہیں ہوں۔ انہوں نے مارنا شروع کیا، قتل کر دیا، ہاتھ دھو گئی، موٹر سائیکل ٹکرا گیا، وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ میری ماں بیمار ہے، ہسپتال میں، مجھے ہوش میں نہیں ہوں، میں پریشان ہوں۔ میں یہ انتہا پسندی ختم ہونی چاہیے، گفتگو میں اعتدال لانا چاہیے، پیار سے گفتگو کرنی چاہیے۔ بد اخلاقی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بد اخلاقی کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کی ماں بہن کو گالی دینا، اعتدال پسند مذہبی لحاظ سے یہود، عیسائی، ہندو، سکھ، ان سب میں اگر کوئی اعتدال پسند ہیں وہ تو صرف مسلمان ہیں۔ وہ ان کی کتاب کہتی ہے کسی ایک جان کو قتل کرنا بغیر کسی وجہ کے، گویا کہ اس نے پورے جہان کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ اور میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اصلاح کریں، فیس بک پہ اس پر جہاد کریں۔ آگے قرآن نے کہا جس نے کوئی ایک جان بچائی، جان مسلم نہیں، ایک جان بچائی، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ ایک جان کو بچا لینا پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے زیادہ ہوا کہ تمام آسمانی مذاہب ان کا کیا کرتے ہیں؟ احترام کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی۔ آگے سنو، سن کے حیران ہو جاؤ گے۔ یہودی جو کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وہ کہتی ہیں ابراہیم بھی یہودی تھے۔ عیسائی جو کہتی ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وہ کہتے تھے ابراہیم بھی عیسائی تھے۔ حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے۔ بت پوجنے والے مکے کے مشرک وہ بھی کہتے تھے ہم کیا ہیں؟ بولو تو صحیح یار، ہم کون ہیں؟ ابراہیمی ہیں ہم۔ کن سے منسوب کر رہی ہیں؟ جن کی پوری زندگی بت پرستی کے خلاف بسر ہو گئی، جنہوں نے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا تھا، کسی کا کان کاٹا، کسی کا ناک کاٹا، کسی کی آنکھ نکالی، کسی کی ٹانگ، کسی کا بازو کاٹا، معبد خانے نو کباڑ خانہ بنا دیتے۔ وہ بت پوجنے والے مشرکین مکہ، ان کا دعویٰ یہ تھا ہم کون ہیں؟ کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ کیا سمجھ آ رہی؟ کچھ آپ بھی سمجھدار بنو یار۔ یہ جو کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں نا، شرک و بدعات میں ملوث لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو منسوب کرتی ہیں بزرگوں کی طرف۔ ہم ابراہیمی ہیں، یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ قرآن بولا
سورت آل عمران آیت نمبر 65 66 67 اور بڑے عام فہم لفظوں میں بولا، ایسے عام فہم لفظ کہ میں پڑھوں گا تو آپ بھی ترجمہ سمجھ جائیں گے، ترجمے کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ قرآن نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا، کرو مانا، شاباش تو مانا کرو، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، میرا ابراہیم یہودی نہیں تھا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے کہا جس گل دا تمہیں پتہ نہیں اس میں کیوں جھگڑتے ہو، اس میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ ابراہیم یہودی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے حضرت ابراہیم کے 1000 سال بعد، کتنے؟ اور یہودیت کہاں سے چلی؟ حضرت موسیٰ سے، جب انہوں نے دین کو بدلا۔ حضرت عیسیٰ آئے حضرت ابراہیم کے 2000 سال بعد، کتنے؟ عیسائیت کہاں سے چلی؟ جب حضرت عیسیٰ آئے۔ حضرت ابراہیم اس سے 2000 سال پہلے آئے۔ اللہ نے فرمایا عقل نو ہاتھ مارو، وہ یہودی کیوں ہو سکتے ہیں؟ یہودیت کا تو نام و نشان نہیں، یہودیت 1000 سال بعد مارد وجود میں آئی، عیسائیت 2000 سال بعد مارد وجود میں آئی۔ تم کہتے ہو ابراہیم یہودی تھے، ابراہیم عیسائی تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، عیسائی بھی نہیں تھے، یہودی بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما۔ بس یہ 2 لفظ ذہن میں رکھیں، کبھی بات کریں گے اس پر۔ میرا ابراہیم حنیف تھا، میرا ابراہیم مسلم تھا۔ اب تیسرا طبقہ رہ گیا تھا مشرکین مکہ کا، اس کی قرآن نے تردید کی۔ پھر ترجمہ نہیں کروں گا، ترجمہ آپ کریں گے۔ آگے قرآن نے کہا وما کان من المشرکین، اور میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا۔ مکے کے لوگوں تم مشرک ہو، اور میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا۔ یہ عادت ہوتی ہے کمزور عقیدے کے لوگوں کو، وہ منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو کن کے ساتھ؟ بزرگوں کے ساتھ۔